سورہ بقرہ آیت نمبر 222 دوسرا پارہ ہے اور 11واں رکوع ختم ہوا ہے، 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ دوسرا پارہ آیت نمبر 222 سورہ بقرہ 11واں رکوع ختم ہو رہا ہے، 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے حکم کے متعلق۔ قل، آپ ان سے فرما دیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا اذن، وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء، سو الگ رہو تم عورتوں سے، فی المحیض، اس حالت میں کہ وہ حائضہ ہو، یعنی حیض کی حالت میں، ولا تقربوہن، اور ان کے نزدیک نہ ہو، حتی یطہرن، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، فاذا تطہرن، جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فأتوہن من حیث امرکم اللہ، تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ویحب المتطہرین، اور پاک رہنے والوں، خوب پاک رہنے والوں کو، یعنی گندگی سے پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، سو جاؤ اپنی کھیتی میں، آؤ اپنی کھیتی کی طرف جہاں سے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے واسطے آگے کچھ بھیجا کرو، آگے کی تدبیر کرو، یعنی آخرت کے متعلق، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان لو، خوب جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم کو اس سے ملنا ہے، اللہ سے ملنا ہے، وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سناؤ، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اصل میں یہود اور نصارہ کے ہاں، یا یوں سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے، اور عورت کو بس یوں سمجھے کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ دین اسلام آیا تو دین اسلام نے عورت کو وہ حقوق دیے کہ جو آج تک یہ حقوق کے نام پر جو تنظیمیں بنی ہیں، یہ اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو احکامات پہنچائے، احکامات بتلائے، اور عورتوں کے متعلق خصوصیت کے ساتھ جو حقوق ان کے بتلائے، خصوصیت کے ساتھ یہ عورتوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ورنہ اگر تاریخ آپ پڑھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے پہلی تو بات یہ ہے کہ عورت کو زندہ رہنے ہی نہیں دیتے تھے، جس کے گھر بچی ہو جاتی اس کو فوراً زندہ درگور کر دیتے تھے، اور اس میں اپنی عزت سمجھتے تھے، اور بچی کو زندہ درگور نہ کرنا اس میں اپنی ذلت سمجھتے تھے، یعنی کسی کے گھر بچی کا پیدا ہو جانا یہ اس کے لیے باعث ذلت تھا۔ یہ بات تو تھی اسلام سے پہلے، لیکن اللہ معاف فرمائے آج اسلام کے بعد بھی، اسلام موجود ہے
اور سارے احکامات واضح موجود ہیں، عورتوں کے حقوق موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کے گھر اللہ کے حکم سے بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہوں، بیٹے پیدا نہ ہوں، تو کئی گھر ایسے دیکھے ہیں کہ سسرال والوں نے یا خامن نے یا سسر نے یا ساس نے بچی کو گھر سے نکال دیا، اس پر تشدد کیا اور اس پر ظلم برسائے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ انسانیت سے باہر نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ باتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں پر انسانیت ختم ہو جاتی ہے، درندگی شروع ہو جاتی ہے۔ بچی کا پیدا کرنا یا بچے کا پیدا کرنا یہ عورت کے اختیار میں نہیں ہے، نہ ہی مرد کے اختیار میں۔ بھئی اس سے بچی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ بچیاں ہی پیدا ہوتی جا رہی ہیں، یہ اس کے اختیار میں تھوڑے، اس کو کس لیے سزا دے رہے ہیں؟ ایک تو یہ معاشرے کے اندر بہت غلط رواج ہے کہ بھئی اس عورت کی بچی پیدا ہو رہی ہے، یا تو اس پر ظلم کیا جاتا ہے، یا اس کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، یا پھر جو ہے نا وہ خامد کو ورغلا کر ساس سسر جو ہے نا یا بہنیں نندے وغیرہ تو اس خامد کو ورغلا کر اس کے خلاف جھوٹی شکایتیں لگا کر اس کو طلاق دے۔ ایک بات ہے، اکثر تو ایسے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اس وجہ سے پہلے عورت کو چھوڑا ہے یا اس کو ظلم کیا ہے، تو اکثر ایسا ہوا ہے کہ دوسری عورت سے پہلے تو پھر بھی بچیاں عورت کی اولاد ہوتی، یہ تو اللہ دکھاتا ہے۔ اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسری عورت سے اولاد ہو گئی، بیٹے بھی ہو گئے، وہی بیٹے اس باپ کی ذلت کا سبب ہے۔ اس سے نہ ہونا اچھا نہیں تھا۔ اس لیے جو انسان کے حق میں بہتر ہے، پہلے آیت میں گزر چکی، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر۔ آپ بہت ساری چیزیں اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ ناپسند کرتے ہو، حالانکہ وہی آپ کے لیے اچھی ہوتی۔ اب پھر جس کی اولاد ہے، اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے اندر کتنی صفات کی۔ بیٹوں کی بنسبت والدین کی زیادہ خدمت کرنے والیاں، والدین کا خیال رکھنے والیاں، یہ بیٹی ہوتی ہیں۔ بیٹے بھی خدمت کرتے ہیں، بہت شاذ نادر ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کرتے، لیکن ان کی بنسبت بیٹے زیادہ کرتے ہیں۔ تو دین اسلام آیا، اس نے عورت کو ایک حیثیت دی، ایک مقام دیا۔ انہی میں سے ایک یہ تھا کہ جو عورتیں زندہ رہتی، جب ان کی بیماری کے دن آتے، پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ حیض کہتے کس کو ہے۔ عورت کو جب بالغ ہو جاتی ہے تو بلوغت سے لے کر، اور یہ بھی بلوغت کی ایک نشانی بھی ہوتی ہے، بلوغت کی نشانی میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ ماہانہ جو ہے وہ بغیر کسی بیماری کے اس کو خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی کم سے کم کی لمٹ 3 دن ہے۔ اگر 3 دن سے کم یہ خون آیا ہے تو پھر یہ حیض نہیں ہے، اس پر حیض والے حکم نہیں ہوتے۔ ان 3 دنوں میں جو اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اس نمازوں کی قضا کرے گی۔ ان 3 دن سے کم، اگر 3 دن سے کم حیض ہے، اور اگر اس کی لاسٹ لمٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لمٹ 10 دن، 3 سے لے کر 10 دن۔ اگر 10 دن سے زیادہ ہے خون آیا ہے، تو اگر پہلے سے کوئی عادت ہے تو پھر تو وہ دیکھی جائے گی کہ وہ عادت اتنے دن جو ہے نا وہ اس کے حیض کے ہیں، باقی استحاضہ ہے، بیماری ہے، ان دنوں کی قضا پڑے گی۔ لیکن اگر پہلی دفعہ جو خون آیا وہ 10 دن سے زیادہ آ گیا تو 10 دن اس کے حیض کے شمار کیے جائیں گے، باقی دن استحاضہ ہوں گے، ان دنوں کی نمازیں یہ قضا پڑے گی۔ یہ تو حکم ہو گیا حیض۔ باقی اس کی تفصیلی احکامات ہیں، یہ مردوں کے لیے، یہ نہ سمجھے کہ مردوں کے لیے سیکھنا کس لیے ضروری ہے۔ ہم نے اپنی عورتوں کو سمجھانا ہے، ہم نے اپنی عورتوں کو بتلانا ہے، اور مردوں کو چاہیے کہ ان کو پتہ ہو، عورت کو یاد دہانی کروائیں، اس کو یاد دلوائیں، اور عورت تاکہ نمازوں کا خیال رکھیں، پاکی ناپاکی کا خیال رکھیں۔ یہ بات یاد رکھیں، حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، روزے معاف نہیں ہیں، روزے کی قضا کرے گی، نمازیں معاف ہیں۔ اس کو ایام حیض کے دنوں کی نمازیں اس کو معاف ہیں، روزے کی قضا کرے گی۔ اگر رمضان کے روزے ہیں تو وہ قضا پڑے، تو قضا روزے رکھے۔ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نام ہی نہیں لے سکتی، استغفار نہیں کر سکتی، کوئی دعا نہیں پڑھ سکتی، نہیں۔ قرآنی آیات جو ہے بطور قرآنی آیات کے نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، سجدہ نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی۔
باقی دعا استغفار کر سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے، یہ بات غلط مشہور ہے کہ استغفار نہیں کر سکتی۔ پہلے زمانے میں کیا تھا کہ جب عورت کو حیض آ جاتا، اس کی بیماری کے دن آ جاتے، اس کو ایک کوٹڑی میں بند کر دیتے، تو جس طرح جانور کو کھانا پھینکتے اس طرح اس کو کھانا پھینکتے تھے جب تک وہ پاک نہیں ہوتا۔ اسلام نے عورت کو مقام دیا کہ بھئی حیض کی حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، ناپاکی کی حالت میں ہے، لیکن ہاتھ دھو کے وہ کھانا پکا سکتی ہے، آپ اس کے ہاتھ میں کھانا کھا سکتے ہو، کام کاج کر سکتی ہے، کپڑے دھو سکتی ہے، کپڑے دھو سکتی ہے ہاتھ سے، اور اس کے ہاتھ کے کپڑے پاک کر سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ اگر پاکی کا خیال رکھے کہ کپڑے پاک کرے، تو یہ بات یاد رکھیں کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اگر ایک عورت کی جو عادت ہے، ان کی ایک عادت ہوتی ہے 4 دن، 6 دن، 8 دن، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع فرمایا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت سے فاعتزلوا النساء، الگ رہو عورتوں سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے کوٹھڑی بند کر دو، مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان سے جو میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان تعلقات کو قائم کرنے سے الگ رہو، یعنی وہ تعلقات اس تعلق کی نسبت سے ان کے قریب مت جاؤ۔ اور پھر کہا کہ ولا تقربوهن حتى يطهرن، ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، یعنی وہ تعلق ان کے ساتھ قائم نہ کرو جو میاں بیوی والا ہوتا ہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ جب وہ پاک ہو گئی اس کے بعد آپ غسل، وہ بہتر تو یہ ہے کہ وہ غسل بھی کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ جب تک غسل نہ کرے تو پھر اس وقت تعلقات نہیں قائم کرنے چاہیے، شریعت نے اسے منع کیا ہے۔ ہاں اگر اس کے دن پورے ہو گئے ہیں بیماری کے تو پھر بغیر غسل کے، یعنی وہ صرف دھو لے تو پھر اس سے تعلق تو قائم کر سکتے ہیں، لیکن یہ مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ صحیح پاک ہو جائے، غسل کر لے، اس کے بعد اس سے تعلق قائم کرے۔ اور عید کے ایام جو ہے نا وہ بیماری کے بدلتے بھی رہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ 10 دن سے زیادہ جو ہے وہ حیض نہیں ہو سکتا، وہ پھر کوئی اور بیماری ہوتی ہے، اس بیماری کے دوران پھر اس بیماری کے متعلق احکامات لگیں گے کہ نماز کیسے پڑھے گی، وضو کیسے کرے گی، وہ پھر معذور والے احکامات اس کے ہوں گے، اس کی الگ تفصیل ہے۔ ایک تو بات یہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے کہ بھئی حیض کے دن میں اس کے جو ہاتھ کی چیز استعمال کر سکتے ہو، اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے، بالکل جو ہے نا وہ کوٹھڑی میں بند نہ کرو، اور شریعت نے اسے ممانعت کی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ کسی کو شہوت بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے جو اس کے قابل برداشت نہیں ہے، تو اس صورت میں یعنی درمیان میں کپڑا حائل ہو، موٹا کپڑا جس سے حرارت جو ہے نا ایک دوسرے تک نہ پہنچے، تو اس سے اگر اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے تو اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، ورنہ یعنی وطئ نہیں، مجامت نہیں کر سکتا، تعلق نہیں قائم کر سکتا۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، ایک یہ بات، اور ایک نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، یہ ایک مسئلہ ذرا سمجھنے کا ہے۔ بہت سارے ساتھی کہاں یہ خیال ہی ہے، اور اس پر بڑی بحثیں بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن ہمیں بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح مسئلہ یہ ہے، اللہ نے لواطت سے منع کیا ہے، لواطت سے منع کیا ہے۔ لواطت کہتے ہیں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، پیچھے کے راستے سے استعمال کرنا، پیچھے کے راستے سے استعمال کرنا، اس کو لواطت کہتے ہیں، اور اس سے منع کیا ہے، اور اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور ایسی قوم لوط کے نام سے جو مشہور ہے، اس پر جو ہے نا اللہ کا عذاب بھی برسا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اس کی حرام ہے، قطعی طور پر حرام ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میاں بیوی کے درمیان لواطت بھی جائز ہے، حالانکہ قطعی طور پر حرام ہے۔ کیا ہے؟ قطعی طور پر حرام ہے، لواطت قطعی طور پر حرام ہے، چاہے میاں بیوی کے درمیان ہو چاہے کسی اور کے ساتھ ہو، وہ حرام ہے۔ جہاں تک کہ میاں بیوی والے جو تعلقات ہیں وہ قائم کر سکتے ہیں، تو وہ پیچھے کے راستے سے قائم نہیں کر سکتے، یہ ناجائز ہے۔ ہاں ایک آدمی آگے سے ہو کے استعمال کرتا ہے یا پیچھے سے ہو کے استعمال کرتا ہے، راستہ ایک ہی استعمال کر رہا ہے، جو من حیث امرکم اللہ، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے، جہاں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ کیا مطلب کہ یہ اس کا اصل جو ہے، یہ جو میاں بیوی کے آپس کے تعلق قائم کرنے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ نسل کشی کرنا، اولاد پیدا ہو، آگے بڑھوتری ہو نسل کی، یہ اس کا بنیادی اصل مقصد ہوتا ہے۔ سیکنڈ سٹیپ پھر لذت بھی حاصل کرنا ہوتی ہے، اپنی ضرورت پوری کرنا بھی ہوتی ہے۔
تو جہاں سے یہ جو اصل مقصد حاصل ہوتا ہے وہیں پر استعمال کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ استعمال کرنا جائز نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ اس پر دلائل بھی بڑے مختلف قسم کی دیتے ہیں، ہمارے سامنے قرآن سے بڑی کیا چیز ہے؟ اللہ نے کہا من حیث امرکم اللہ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہو کہ بھئی پیچھے کے راستے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں یا اس کی اجازت دی ہے۔ لواطت ہے، حرام ہے، قطعی طور پر حرام، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ ایک تو بات یہ، پھر ایک تو بات یہ کہ یہود جو ہے نا وہ حیض کی حالت میں یا تو عورتوں کو بالکل اللہ کر دیتے تھے، کوٹڑی بند کر دیتے، اس سے بھی منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یا تو پھر بعض لوگ جو ہے نا حیض کی حالت میں عورت کو استعمال کرتے تھے، اس سے بھی اللہ نے منع کر دیا۔ پھر بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے، یہود کے یہاں یہ مشہور تھا کہ بھئی عورت کو اگر استعمال کریں ہے تو آگے کا راستہ استعمال کریں، لیکن پیچھے سے اگر ہو کر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ بچہ بہنگا پیدا ہوتا ہے، مختلف قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نساؤکم حرث لکم، یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم ان شئتم، جہاں سے آپ چاہو ان سے آپ مجاورت کر سکتے ہو، تعلق قائم کر سکتے ہو، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں لیکن من حیث امرکم اللہ والی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے، اور پھر کہا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور وقدموا لانفسکم، اس سے پہلے کہتے ہیں وقدموا لانفسکم، کہ اپنے آگے کے اعمال بھی، کہ میری بیوی نے شادی کر لی، اب شادی کے بعد صرف یہی بس لذت حاصل کر رہی ہے، بس صبح سے شام تک، شام سے صبح تک بس یہی باتیں چل رہی ہیں اور کچھ نہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق صرف اس لیے نہیں بنایا ہے، وقدموا لانفسکم، دونوں ایک دوسرے کو یا ترغیب دو، ایک دوسرے کے لیے ایک سہارا بنو، جیسے دنیا میں ایک دوسرے کے کام آتے ہو اس طرح آخرت کے معاملے میں ایک دوسرے کے کام آؤ اور ایک دوسرے کو آخرت کی ترغیب دو، تاکہ تم لوگ اپنے لیے جو آگے کے لیے کچھ اعمال بھیجو، اپنے جو آخرت کا خیال بھی رکھو۔ اور پھر کہا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، وہیں سے استعمال جو ہے نا وہ استعمال کرو، جہاں تک اللہ نے اجازت دی ہے اسی تک جو ہے نا رہو، اس حد تک رہو، اس حد سے آگے نہ بڑھو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ سے تم نے ملنا ہے، اللہ سے تم نے ملنا ہے۔ اور ان ساری اس واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ سے لے کر وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ تک کا خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ دیکھو کہ یہ جو ساری جو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں احکامات بتلائے ہیں، اس کو تم اپنے صرف لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں، یا صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں، اس کو آپ جو ہے نا وہ آخرت کے بنانے کا ذریعہ بھی بنو۔ مثال کے طور ایک آدمی کی اولاد ہوتی ہے اور وہ اولاد جو ہے وہ اللہ کا، یہ آدمی والد اس کی صحیح تربیت کرتا ہے، والدین اس کی صحیح تربیت کرتے ہیں، وہ حافظ قرآن بنتے ہیں یا حافظ قرآن نہیں بن پاتے، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو ان میں والدین کا ضرور حصہ ہے کہ ان کی تربیت ہے، تو ان کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ بن رہے ہیں۔ تو وقدموا لانفسکم کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے لیے آگے بھیجو۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے آخرت کی بھی خیال رکھو، کہ اپنی جو اولاد ہے اس کی اچھی تربیت بھی کرو، جو اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے اس کی اچھی تربیت کرو تاکہ وہ تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ بھی بنتی رہے۔ اور پھر کہا کہ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، ڈرتے رہو اللہ سے، ڈر کر زندگی گزارو، اور کوئی بھی کام کرتے وقت کی بات یاد رکھو کہ اسی کے اندر تم نہ کھو جاؤ، یہ بات یاد رکھو کہ تم نے اللہ سے بھی ملنا ہے۔ اور وبشر المؤمنین، وبشر المؤمنین کا مطلب کیا ہے؟ ان دونوں باتوں کو جوڑ کر سنیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان لو کہ انکم ملاقوہ، وبشر المؤمنین کی اس ملاقات کے وقت خوشخبری کس کو ملے گی؟ جو ایمان والے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی ان کے لیے خوشخبری ملے گی۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ بہرحال جو حیض کے احکامات ہیں اور احکامات ہیں، اس کے اندر دیکھو شریعت نے کوئی جھجک نہیں بیان کی۔ جن کاموں سے شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ شرم کرو، ان کاموں سے ہمیں شرم نہیں آتی ہے، لیکن شرعی مسائل سیکھنے سے ہم شرماتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، دین کے حکم ہمیں پتہ نہیں چلتا، غلط عمل کر رہے ہوتے ہیں اور خسر الدنیا والآخرہ، اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت کے احکامات سیکھنے سے کسی کو کوئی جھجک یا شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ ہم موجود ہیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے ان سے آپ مسئلہ پوچھ کے، ہمارے ذریعے جو ہے نا وہ آپ ہم سے مسئلہ پوچھ کے ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان عورتوں کے مسائل سے ان کو آگاہ کریں، یہ مسائل ان کو سکھلائیں تاکہ ناپاکی کا خیال رکھیں، نمازوں کا خیال رکھیں۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کو بالکل جو ہے نا وہ ان کو چونکہ ان کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو بعض اوقات حیض کے دوران جو ہے نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات پاک ہوتی ہیں، اپنے آپ کو حائضہ سمجھ کر نمازیں نہیں پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے مسائل سکھانا اور سیکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں اس کے متعلق۔ دیکھو صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ہے، صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ہے، احکامات پوچھتے تھے
احکامات قل هو اذن، آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو الگ رہو تم عورتوں سے حیض کے وقت میں. یعنی کیا مطلب، یہ جو عورتیں ہیں ان کو ان دنوں میں جو میاں بیوی والی تعلقات ہیں ان سے آپ ان کو الگ رکھو. ولا تقربوهن حتى يطهرن، اب آپ نے الگ کر دیا ان دنوں کے لیے، تو اب واپس قریب کب کرنا ہے کہ کہا کہ حتى يطهرن، جب یہ پاک ہو جائے پھر ان کو قریب کرو. فإذا تطهرن فأتوهن، پھر کہا فإذا تطهرن فأتوهرن، خوب پاک ہو جائے، خوب پاک ہو جائے. یہ بات یاد رکھیں کہ جو خون آتا ہے اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، تو حیض کا کوئی بھی رنگ ہو، سیاہ، سرخ، سبز، یہ سب جو ہے وہ حیض کے ہی ہوتے ہیں. اور جب تک کہ کپڑا بالکل واضح خشک اور صاف نہ ہو اس وقت تک اس کو حیض ہی سمجھا جاتا ہے. باقی تفصیل احکامات جس بھائی کو ادھر پیش ہوں، مطلب جس بھائی سے کسی نے پوچھا ہو تو وہ پوچھنا چاہیں تو وہ اپنے موقع پر پوچھ سکتے. فأتوهن من حيث أمركم الله، تطہرنا کا مطلب یہ ہے کہ جب تک خوب تسلی نہ ہو جائے کہ حیض ختم ہو گیا اس وقت تک آپ ان کے قریب نہ جاؤ، آپ ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتے ہیں گندگی سے بچنے والوں کو. کیا مطلب کہ توبہ کرنے والوں کو مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ حیض ختم ہو گیا، یہ حیض ختم ہونا انہوں نے سمجھا کہ حیض ختم ہے اور انہوں نے جو ہے نا وہ میاں بیوی والے تعلقات قائم کر لیے، بعد میں پتہ چلا کہ اب تو حیض نہیں تھا، تو وہ تو حیض موجود تھا، ختم تو نہیں ہوا تھا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ توبہ کرنی چاہیے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم، تو اپنی کھیتی میں آؤ، ناشک تم جہاں سے چاہو. وقدموا لانفسکم، اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے، آگے بھیجو کچھ اپنے لیے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا، اور جان رکھو، انکم ملاقوہ، تم نے اس سے ملنا ہے. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سناؤ ایمان والوں کو. کیا مطلب کہ جب اللہ سے ملیں گے تو اس حالت میں جو ایمان والے ہوں گے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ اللہ سے خوشخبری پائیں گے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله.